بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلام مکینفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے جو کہ نوری مخلوق اور معصوم ہیں، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کی حتمی تعداد تو معلوم نہیں، لیکن تمام فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب ترین اور خاص تر ہیں، جن میں پہلے نمبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے عزرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل کو ملک الموت کیسے مقرر کیا گیا، اس بارے میں علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ اس سے کچھ مٹی لے آئیں۔ جب وہ گئے تو زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ مجھ سے کچھ لیں یا مجھے عیب دار کریں۔ بس جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور انہوں نے اس سے کچھ نہ لیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے آپ کے واسطے سے پناہ مانگی، بس میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے بھی اسے پناہ دی اور لوٹ گئے اور ایسے ہی کہا جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی، بس انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس کے حکم کو نافذ نہ کروں۔ پھر انہوں نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا لی اور اسے ملا دیا۔ انہوں نے مٹی کسی ایک جگہ سے نہ لی تھی، بلکہ مٹی کی مختلف قسموں سرخ، سفید، سیاہ سب سے لیا۔ اسی وجہ سے اولاد آدم مختلف رنگوں کے ہیں۔ جب ملک الموت مٹی لے کر رب کے حضور پیش ہوئے اور رب تعالیٰ کو خبر دی جو کہ زمین نے انہیں کہا، اور پھر جو انہوں نے جواب دیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے میری عزت کی، میں تمہیں اس پر مسلط کروں گا، اور اس وجہ سے کہ تو نے میری اطاعت کی اور اس کی مخالفت کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مومنوں کی روحیں انتہائی خوبصورت شکل میں آ کر قبض کرتے ہیں، جبکہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ آج ہم ملک الموت کے حوالے سے 2 واقعات بیان کریں گے، جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سوال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی اور رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا
اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ اس بارے میں ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ اب دوسرا واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی، ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا، تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا، اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا، سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لیں۔ ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے عزرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیخ خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اے عزرائیل، سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، جہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالو۔ ہوا کو فرمایا، اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا، اس پر مینہ نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزند نہ پہنچنے دے۔
اے عزرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنخواہ اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ عزرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی دیں۔ السلام علیکم۔